السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے۔ درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ نہایت ہی حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے۔ الغرض ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی، آج ضرورت ہے اللہ رب العالمین کے پاس اپنی گناہوں کو لے کر کے
ہے اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرانے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی عبادت کو ہم بھول گئے ہیں، آج اللہ رب العالمین کی عبادت کو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حق جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہمارے لیے فرض اور ضروری تھا، لیکن ہم اللہ رب العالمین کو بھلا دیے، ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اچھی طرح سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آج گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، مسجدوں کو آنا مشکل ہو گیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے امتحان لے رہے ہیں، اور آج ہم اس امتحان میں کامیاب اور کامران نہیں ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے اپنی توبہ اور استغفار کریں، اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرائیں، اور اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ ہم تمہیں صرف اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چند ایسے مواقع، حسین مواقع عنایت فرمائے کہ جس موقع میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری اہمیت بیان کیے ہیں، اور ان حسین مواقع میں ایک موقع عشرہ ذی الحجہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھا کر کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ ہمارے اوپر یہ جو دن ابھی گزر رہے ہیں، آج ذی الحجہ کا 2 تاریخ ہے، یہ بہت اہمیت اور بڑی فضیلت کے ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر اس میں کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دیگر ایام کے مقابلے میں ان ایام میں سب سے زیادہ پسند کرنے والا جو شخص نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ان ایام عشرہ ذی الحجہ۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عشرہ ذی الحجہ کا دن، یعنی یہ 10 دن اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلهن في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله الا رجل عفر وجهه في التراب۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ تمام دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ایام العشر ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن سب سے زیادہ۔ دنیا کے ساتھ کوئی وہ دن ہو، چاہے محرم کا دن ہو، چاہے رمضان کا دن ہو، چاہے رمضان کے آخری عشرے کا دن ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی دن ہو، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ان 10 دنوں کے ایام سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پوچھا گیا قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول اگر یہ 10 دن اگر ہم جہاد کی سبیل اللہ میں گزار دیں تو کیا ان ایام کے مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مثلهن فی سبیل اللہ، وہ جہاد کی سبیل اللہ کا مقابلہ بھی، جہاد کی سبیل اللہ بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الا رجل عفر وجهه في التراب، مگر وہ شخص جو جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، وہ شخص ان ایام سے زیادہ افضل۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله في هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قیل یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل بنفسه وماله ثم لم يرجع
من ذلك بشيء رواه احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، جو شخص ان 10 دنوں میں نیک عمل کرتا ہے، عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرتا ہے، دیگر ایام میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین ان ایام کا عمل کو پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں کے لیے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولن جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کہا ولن جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر الا رجل بنفسه، ایک شخص ہے جہاد کے لیے نکلتا ہے اپنے نفس کو لے کر کے، ومالہ، اپنے مال کو لے کر کے، ثم لم یرجع، پھر ان میں سے کسی کو واپس نہیں لاتا ہے، اور من ذلک بشیء، وہ اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے جان کو بھی گنوا دیتا ہے، تو وہ شخص اللہ ان 10 دنوں کے ایام سے افضل ہے۔ دوسری فضیلت، ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سب سے بڑا رکن اسی دن ادا کرتے ہیں، وقوف عرفہ، عرفہ میں جا کے قیام کرتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یوم عرفہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور یوم عرفہ والوں کے لیے اللہ سب سے زیادہ اگر کسی دن جہنم سے آزادی دلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوم عرفہ کے دن دلاتا ہے۔ تو یہ دوسری فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ تیسری فضیلت انہیں ایام میں یوم النحر بھی آتا ہے، قربانی کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض علماء کے نزدیک یوم عرفہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القدر، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والے دن اگر کوئی ہے تو وہ یوم النحر، یعنی 10ویں ذی الحجہ، قربانی کا دن۔ تیسری فضیلت، ان ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور دیگر ایام میں یہ ساری عبادتیں جمع نہیں ہوتی ایک جگہ، لیکن ان ایام میں، ان 10 دنوں کے ایام میں اللہ رب العالمین نے ساری عبادتوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ساری عبادت اللہ رب العالمین نے ان ایام میں جمع کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر لیں، اللہ رب العالمین کو صدقہ و خیرات کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی معافی و تلافی کرا۔ ان تمام عبادتیں ایک جگہ جمع اور دیگر دنوں میں نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت ہے ایام العشر کا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی یہ اہمیت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس کے بعد حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة منه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في 10۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایام 10 کی خصوصی امتیاز اس بنا پر ہے کہ ان ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب یہ فضیلتیں بیان کرنے کے بعد ہمیں اس ایام میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے؟ نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان ایام میں۔ آخر ہم کون سا نیک عمل کریں گے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا؟ بہت سارے نیک اعمال ہیں، صدقہ و خیرات کرنا نیک اعمال ہے، کیجیے ان دنوں میں۔ نوافل کا اہتمام کرنا نیک اعمال ہے، کیجیے ان دنوں میں۔ اور ذکر و اذکار کرنا، تکبیرات پڑھنا،
تحمید کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے. اللہ رب العالمین ان دنوں میں سارے دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب پسندیدہ ان دنوں میں اللہ رب العالمین نیک عمل کرتا ہے. تو سب سے پہلے ان دنوں میں سب سے پہلا کام جو انسان کرتا ہے وہ ہے حج اور عمرہ. جو اعمال میں جو سب سے زیادہ افضل اور بہتر اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے حج اور عمرہ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. متفق علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک انسان عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے توفیق دی 3 سال 4 سال کے بعد پھر عمرہ کرتا ہے وہ، تو ان درمیان کے جو گناہ ہے وہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان وہ کفارہ بن جاتا ہے. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کو ہمیں نصیب فرمایا. اور اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار کر کے اگر ہم اللہ کو راضی اور خوش نہ کر سکے تو اس سے بڑا بد نصیبی اور اس سے بڑا محرومی کیا ہو سکتا ہے. ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اہمیت بتائی. دوسری کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اور جو شخص حج مبرور کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں. جو شخص حج مبرور کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جھوٹ، فسق، فجور اور جماع وغیرہ سے بچ جائے اس کو حج مبرور کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرے جو سنت کے خلاف ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں. دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا. ان ایام میں روزہ رکھنا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم 9 دن کا روزہ رکھیں رکھ سکتے ہیں. کوئی شخص چاہتا ہے 4 دن 5 دن کا روزہ رکھیں رکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 9 روزہ رکھا کرتے تھے. اور ان میں سے ایک دن آتا ہے یوم عرفہ کا دن، جو قربانی کا ایک دن پہلے آتا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اہمیت الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کی گناہوں کا کفارہ بنائے. یہ یوم عرفہ کا روزہ کی خصوصیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں صرف 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صرف 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت میں دوری کر دیتا ہے. 70 سال کی مسافت جتنے ہوتی ہے اتنے جہنم سے دور کر دیتا ہے جو شخص 1 روزہ صرف رکھتا ہے. ما من عبد یصوم یوما، جو شخص 1 روزہ رکھتا ہے. اب 1 روزے کی یہ حالت ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم 9 دن کا روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر اور ثواب کتنا ہوگا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام بھی ان ایام میں کریں. تیسری فضیلت ہے نماز کا اہتمام. فرائض تو ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا اور تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ان ایام میں کرنے سے اللہ کو دیگر ایام سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین آج یہ جو 8 ذی الحجہ ہے یہ ہم قربانی جو کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور دیگر عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ صرف خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
قل کہہ دیجیے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میرا جینا و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت اور جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان۔ تو خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کی جائے، ریا اور نمود سے دور ہو عبادت، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت نہ کی جائے۔ قربانی ہم کر رہے ہیں کتنا موٹا کتنا فرما ہو، یہ دکھلانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے خون نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، ریا اور نمود سے پاک ہو۔ تیسری فضیلت، تیسری چیز کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا ہے، نہیں جاننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ رواہ احمد۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا اور محبوب دن ایام عشرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور والحمدللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور دوسری روایت میں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ 4 کلمے پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شجر کاری کر رہا تھا، یعنی درخت لگا رہا تھا، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول درخت لگا رہا ہوں۔ کیا کہا میں اس سے بہتر تمہیں نہ بتلاؤں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ کہا کہ تم الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کلمے کے بدلے کل قیامت کے دن تمہیں جنت کے لیے ایک درخت لگائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسراء و معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور کہا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا کہ یہ جو جنت کی جو مٹی ہے بہت ہی زرخیز ہے، جنت کی مٹی بہت میٹھا، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور ایک انسان اس جنت میں ایک ایک درخت لگا سکتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اذکار کے ذریعے سے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کثرت سے ان کلمات کو ہم زیادہ سے زیادہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہے وہ اللہ رب العالمین ہمارے ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اس کے بعد اور ان اذکار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ساتھ ہونا مقصود ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ جب کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور ایک بندہ جب مجھ سے چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، ایک بارش سے آتا ہے تو اس کے پاس ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہوں۔ تو اور یہ اہمیت ہے ذکر و اذکار کی۔ اور اس کے بعد یہ قربانی کا مسئلہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص، جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرے، اس کے لیے ذوالحجہ کا چاند نکل جانے کے بعد حجامت نہ بنوائے، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا ہے قربانی کرنے کا،
وہ شخص بھی اس کا اہتمام کرے کہ بال نہ کٹوائے جائیں، ناخن وغیرہ نہ کٹوا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا۔ جس کی استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، اگر وہ اس کا اہتمام کرتا ہے کہ حجامت نہ بنوائے، ناخن وغیرہ نہ تراشوائے، اور قربانی کے دن قربانی کرنے کا جو ٹائم ہے اس کے بعد اگر وہ ساری چیزیں کرتا ہے تو قربانی کرنے کا بھی ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ 4 عیبوں سے پاک ہونا چاہیے قربانی کا جانور۔ لنگڑا پن نہ ہو، بھینگا پن نہ ہو یعنی کانا نہ ہو، بہت زیادہ کمزور لاغت نہ ہو، اور اس کے بعد لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ یہ بیمار بھی، یہ 4 عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کان کٹا نہ ہو، اس کے بعد سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، یہ ساری چیزیں۔ کون سا جانور کا قربانی ہم دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کم سے کم 2 دانتہ ہونا چاہیے۔ جو روایت 1 سال یا 1 سال کیا ہے تو وہ ایک خاص ایک صحابی رسول کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے قربانی کی نماز ادا کرنے سے پہلے انہوں نے قربانی کر کے نماز کے لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو کہا کہ قربانی کی نماز عید ادا کرنے کے بعد جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے لیے قربانی ہے، اور جو نماز سے پہلے قربانی کر کے آیا ہے اس کے لیے قربانی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے صرف گوشت کھانا ہے۔ تو دوڑے آئے وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو قربانی کر کے آیا ہے۔ کہا تمہارے پاس اور کوئی چیز ہے؟ کہا 1 سال کا ایک بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ تمہارے لیے خاص ہے، تم اس کو ذبح کرو، اس کے بعد تمہارے لیے دوبارہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بکرا پورے گھر کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ ایک بکرا بھیڑ جو بھی ہو پورے گھر کے لیے کفایت کر جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ دینا چاہیے سارے لوگوں کو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک گھر میں ایک چولہے میں جتنے لوگ کھا رہے ہیں اس کے لیے ایک بکرا کافی ہے۔ گائے میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 7 اور 10 شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ قربانی کے جانور کے تعلق سے تھا، کیونکہ یہ بتانا ضروری تھا، کیونکہ سارے لوگ کو معلوم نہیں ہے کہ کیسا جانور ہونا چاہیے، کتنے لوگ شریک ہونا ہے اس میں، یہ سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں میں نے مسئلے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مقصد تخلیق کا مقصد صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو قربانی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں دکھلاوا بالکل نہ ہو، ریا اور نمود سے بالکل پاک ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریا کو پسند نہیں کرتا اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو شخص 4 عیب اگر اس کی جانور میں نہیں ہے اور تو اس کا قربانی قبول ہو جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے لیے اخلاص ہونا، نیت صاف ہونا، اور صرف اللہ کے لیے ہونا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کا مال ہڑپ کے لیا، قربانی کے جانور میں شامل کر دیا، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کسی سے رشوت لیا، قربانی میں شامل کر دیا، نہیں ہوگی قبول۔ اور کسی غریب، یتیم، مسکین اور پڑوسی اور قریبی رشتے داروں کا حق مار کر کے اگر آپ نے قربانی میں اس میں شامل کیا ہے پیسے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ خالصتاً اللہ کے لیے آپ کی حلال کمائی اس میں لگائی جائے، حرام کمائی کا اگر 1 پیسہ بھی نہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قربانی کو تمہاری منہ میں نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جمال ہے، اللہ رب العالمین جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اگر آپ نے قربانی میں 1 پیسے بھی حرام کا ملایا ہے تو آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی قربانی۔ آپ صرف گوشت کھا سکتے ہیں، آپ اس کو بھول جائیں کہ اللہ قبول کرے گا، نہیں کرے گا۔ اس لیے بالکل پاک اور صاف ہونی چاہیے، بالکل ایک دم حلال کمائی، آپ ہم حلال کمائی سے قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برعون.